نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل، جس کا نام آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہو سکیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، ایڈیوز اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جماعی کے آداب کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جماعی کے آداب کا پہلا حصہ ڈسکرپشن کے لنک میں ڈال دیا گیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت فرما سکتے ہیں۔ جماعی لیتے وقت کتے کی طرح بھونکنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو ہاتھ منہ پر رکھ لے اور کتے کی طرح نہ بھونکے، کیونکہ اس سے شیطان ہنستا ہے۔ فائدہ: بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جماعی کے وقت گردن اوپر کی طرف اٹھا کر منہ پھاڑ کر زور سے آواز نکالتے ہیں۔ اس طرح جماعی لینا منع ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بھونکنے کے مانند قرار دیا ہے، کیونکہ کتا بھی بعض دفعہ بھونکتے وقت سر اوپر اٹھا کر منہ کھولتا اور ڈراؤنی آواز نکالتا ہے۔ بعض جماعی لینے والے بھی ٹھیک اسی طرح کرتے ہیں۔ اس تشبیہ کا مقصد طبیعت کو منفر کر کے آدمی کو آئندہ کے لیے اس برے طرز عمل سے پرہیز کرنے کی تاکید کرنا ہے۔ اس تفصیل سے شیطان کے ہنسنے اور جشن منانے کی ایک اور حکمت بھی واضح ہوگی کہ جب اس طرح جماعی لینے والے کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو شیطان ملعون آدمی کی اس بدہیتی پر ہنستا اور جشن منانے لگتا ہے۔ آہستہ جماعی لینے کی ترغیب دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو شیطان کے جشن سے محفوظ کر دیا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، جماعی روکنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ جوڑوں میں بخارات کے داخل ہو جانے سے جسم میں سستی اور تناؤ آ کر منہ کا کھل جانا جماعی کہلاتا ہے۔ یہ معدہ پیٹ کے بھرے ہوئے اور بدن کے باہری ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ سستی اور تناؤ شیطان کی خوشی کا سبب بنتا ہے، اس لیے احادیث میں اس کو روکنے کی تاکید آئی ہے۔ علماء کرام نے بھی جماعی کو روکنے کی کئی تدبیریں بتائی ہیں جن کو اختیار کرنے سے جماعی آسانی سے رک جاتی ہے۔ جماعی آنے لگے یہ تصور کرے کہ کسی نبی کو کبھی جماعی نہیں آئی، اس تصور سے جماعی رک جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تدبیر کو بارہا آزمایا اور ہر بار ایسا ہی پایا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بارہا آزمایا اور صحیح پایا۔
دوسری تدبیر یہ ہے کہ نیچے کے ہونٹ کو اوپر کے دانت سے دبا لیں، جمائی رک جائے گی۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ جمائی آنے لگے تو کھنکھار دیں، جمائی رک جائے گی۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمائی کو کھنکارنے کے ذریعے روکتا ہوں۔ اگر ان تدبیروں سے کام نہ چلے اور منہ کھل ہی جائے تو پھر منہ پر بائیں ہاتھ کی پشت یا آستین رکھ دیں۔ البتہ نماز کے اندر حالت قیام میں جمائی آئے تو منہ پر دایاں ہاتھ سیدھا رکھ لیں، کیونکہ اس صورت میں حرکت زیادہ نہ ہوگی۔ جمائی کے آداب کی دوسری ایڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ایڈیوز کو لائک بھی کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیجئے تاکہ جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دیجئے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔